الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین الذی جعل حبیبہ خاتم النبیین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ صدق اللہ مولانا العظیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گفتگو کا عنوان مساجد میں اپنی حاضریوں کو ضروری بنانے کے حوالے سے ہے۔ اکثر لوگ ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے اور وہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، گپے لگاتے رہتے ہیں، یا ٹی وی یا جیسے آج کل ہمارے میچ چل رہے ہیں اس حوالے سے گھروں میں بیٹھ کر نمازوں کو ترجیح نہ دینا۔ تو اس ضمن میں ایک حدیث پاک شروع میں سناتا چلوں۔ حضور نے فرمایا کہ مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے اور ایک مومن کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے ذکر کرنے میں سکون ملتا ہے۔ فرمایا منافق مسجد میں ایسے ہے جیسے پنجرے میں پرندہ بند ہو۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب کوئی پرندہ پنجرے میں بند ہو وہ پھڑپھڑاتا ہے، باہر نکلنے کے لیے آزادی مانگتا ہے۔ فرمایا جو مسجد میں اگر کوئی بندہ آئے تو اسے جلدی جانے کی پڑی ہو، وہ منافق بھی ہے اور اس پرندے کی طرح ہے جو باہر اڑنے کے لیے آزادی چاہتا ہے۔ اور مومن وہ ہے جو اللہ کے گھر میں آنے کے لیے وہ کوشش کرتا رہتا ہے، ہر وقت اس کی کوشش ہوتی ہے اللہ کے گھر میں چلا جاؤں، عبادتیں کروں، ذکر کروں۔ تو یہ مومن اور منافق کی ایک پہچان بھی بتائی گئی ہے کہ مسجد میں آنے والا جو ہے وہ مومن ہے اور مسجد سے بھاگنے والا منافق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ 7 شخص وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا رحمت کا سایہ عطا فرما دے گا۔ وہ میں 7 کا ذکر یہاں پر وقت کی مناسبت سے نہیں کر رہا، میں صرف ایک ذکر کر رہا ہوں۔ ان 7 میں سے ایک یہ ہے کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ او کما قال، ان میں سے ایک شخص جس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ فرمائیں گے وہ یہ ہے کہ جس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ جڑا رہے۔ ہم نے دیکھے ہمارے کتنے بزرگ ہیں جو نماز پڑھنے آتے ہیں، یعنی انہوں نے عصر کی نماز پڑھی، بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز مغرب پڑھتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں پر خود ایک بزرگ تھے ارشاد احمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ مسجد میں آتے تھے نماز عصر پر تو پھر عشاء پڑھ کے جایا کرتے تھے، تو وہ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرتے تھے۔ وہ ایک حدیث پاک میں آگے مزید بیان کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشہدوا لہ بالایمان۔ ہمیں نہیں پتہ کہ کسی کا ایمان کیسا ہے، وہ کتنے ایمان پر ہے، اس کا ایمان کتنا کامل ہے، لیکن ایک سند، ایک سرٹیفکیٹ، ایک بشارت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، فرمایا کہ جب تم ایسے شخص کو دیکھو جو مساجد میں آنے جانے کا عادی ہو تو پھر اس کے ایمان کی گواہی دے دو، اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ کامل مومن ہے، اور یہ سند ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی مساجد کو نماز اور ذکر کے لیے نہیں آتا مگر، یعنی ایک جملہ ایسے بولا گیا ہے کہ مگر اللہ تعالیٰ اس قدر خوش ہوتا ہے کہ جیسے گھر والوں کا کوئی بندہ گم ہو جائے یا کوئی چیز گم ہو جائے، جب انہیں ملتی ہے وہ چیز وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ مسجد میں آنے اور جانے والا نماز ادا کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے جب وہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی خوش ہوتا ہے جیسے کسی شخص کی کوئی گمشدہ چیز اسے واپس مل گئی۔ اور ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ خوش نہ ہو؟ ہر بندہ چاہتا ہے اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، تو اس لیے مسجد میں اپنی حاضریوں کو یقینی بنایا جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان انسان کے لیے ایک بھیڑیا ہے، جیسا کہ بکریوں کے لیے ہوتا ہے۔ وہ اس بکری کو شکار کر لیتا ہے جو الگ رہنے والی ہوتی ہے، اور جو جھنڈ میں ملی ہوتی ہے، جو مالک کی وہ قیادت میں چل رہی ہوتی ہے، بھیڑیا کبھی اس بکری کو نقصان نہیں پہنچاتا، جو مالک کو پتہ چل جاتا، جو پیچھے رہ جاتی ہے بھیڑیا ہمیشہ اس بکری پر جپٹ جاتا ہے۔ فرمایا شیطان اسی طرح اکیلے نماز پڑھ لینے والے پر جپٹتا ہے اور اس پر حملہ کر کے اسے اپنے رستے پر چلا دیتا ہے، اور رحمان کے رستے پر پھر وہی چلتا ہے جو جماعت کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ پھر جب رحمتیں برستی ہیں وہ ساروں پر برستی ہیں، جو اکیلا پڑتا ہے شیطان اس کو ورگلا لیتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا بے شک کچھ لوگ مسجدوں کے اوتاد ہیں، یعنی نماز، تلاوت، درود و سلام یہ کرتے رہتے ہیں، اور ان کے ساتھی ملائکہ ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، یعنی جو ہر وقت مسجد کی کوشش میں یا مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھی کون ہوتے ہیں؟ ان کے دوست اللہ کے ملائکہ ہوتے ہیں۔ پھر کسی وجہ سے وہ شخص یا وہ اشخاص مساجد میں نہیں آتے، بیمار ہو جاتے ہیں یا کوئی بھی وجہ انہیں مجبوری سے کام پڑ جاتا ہے، گو کہ وہ کسی اور جگہ پر نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ مسجد میں جب نہیں آتے، جہاں پر ان کا مسکن ہوتا ہے وہ آتے ہیں، تو ملائکہ انہیں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر جاتے ہیں۔ اگر وہ کسی مشکل میں ہوں، 5 جگانہ نماز مسجد میں ادا کرتے ہیں، کسی مشکل میں ہوں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ ابھی ہمیں نہیں سمجھ آئے گی کہ فرشتے کیسے مدد کرتے ہیں، لیکن جب اچانک ایسے حادثوں سے بندہ نکلتا ہے، بندہ اکثر یہ جملہ بولتا ہے کہ آج میں مرنے لگا، میں تو گیا تھا، میں اچانک بچ گیا، اللہ نے مجھے بچا لیا، تو یہ حدیث پاک ہماری تشفی کے لیے کافی ہے کہ جو 5 وقت مسجد میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، فرشتوں میرا بندہ بیمار ہے اس کی عیادت کرو، میرا بندہ مشکلات میں ہے اس کی مشکلوں کو آسان کرو۔ حضور نے فرمایا مسجد میں ہمیشگی کرنے والا 3 قسم کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی قسم اس میں یہ ہے کہ وہ ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے، اسے کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا، وہ کاروبار کرتا ہے اسے فائدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اولاد میں فائدہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے یعنی مختلف زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان میں جو جس کام میں وہ ہاتھ ڈالتا ہے اللہ اسے فائدہ عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا جب وہ دوسرے نمبر پر اسے دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جب بھی بات کرتا ہے وہ حکمت کی بات کرتا ہے، دانائی کی بات کرتا ہے۔ ہم دیکھو کہ جرگہ اگر کسی جگہ پر بیٹھا ہو تو وہاں پر جناب کوئی بندہ بولتا ہے تو اکثر لوگ فضول گفتگو شروع کر دیتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کو اہمیت دی جاتی ہے، وہ بات کرتے ہیں تو وہ صلح جو ہوتے ہیں، صلح پسند ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو جوڑنے والے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو صلح کروانے والے ہوتے ہیں، ان کی بات کو بڑے غور سے سنا جاتا ہے۔ تو وہ یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ جب بندہ زیادہ مساجد میں جاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حکمت اور دانائی عطا فرما دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ ایسا شخص جو مساجد میں جاتا ہے پھر اسے ایک اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رحمت خداوندی ہر وقت اس کی منتظر ہوتی ہے، میرا بندہ کب مسجد میں آئے میں اس پر رحمتیں برساؤں، کب وہ جولی پھیلائے میں اس پر رحمتیں برساؤں، کب وہ میری بارگاہ میں دست دراز کرے تو میں اس کی جولی فوراً بھر دوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی منتظر ہوتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں مساجد سے محبت کرنے کی، آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی کہا ہے ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔